حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قوی مفتی تھے، جن کو ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے پائے کے مفتی تھے، لہذا وہ ایک مرتبہ اللہ والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو عالم بھی نہیں تھے، علماء سمجھتے ہیں کہ جب علماء کا کورس کرنے لگتے ہیں تو پہلے سے دوسرے سال سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن چاروں سلاسل کے اندر ولایت کا نور ان کو حاصل تھا، باطنی نعمت ان کو حاصل تھی۔ تو اتنے بڑے پائے کے مفتی جب ان کی مجلس میں گئے، کیونکہ اس کی قیمت کا ہی نہیں پتا تھا، لہذا گئے اور مجلس سے اٹھ کے پھر واپس آنے لگے۔ تو اللہ والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے دھیرے دھیرے پیار سے انسان کو قریب کرتے رہتے ہیں۔ آخر وہ وقت آتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان نیک بھی بن جاتا ہے۔ تو جب یہ واپس آنے لگے نا، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ والوں سے دیکھو کہ پیار ملتا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ میاں رشید احمد آپ میرے پاس ہی ٹھہر جاؤ۔ کہنے لگے حضرات میں نے تو اسباق پڑھانے ہوتے ہیں، یہ تو خانقاہی لوگ ہیں اللہ اللہ کرنے والے، ان کو تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، بس یہ تو اللہ اللہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو میرے اسباق خراب ہو جائیں گے، میری نیند خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں نے انداز بدلا، کہا میاں رشید احمد آپ کو ادھر نہیں سنائیں گے، ہم علیحدہ سو جائیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ ان کو تیار کرنا۔ جب ان کو تیار کر لیا کہ آپ کو ان کے ساتھ نہیں سلائیں گے، الگ طور پر سلائیں گے، جب وہ مان گئے تو فرمایا بھائی میاں رشید احمد کی چارپائی میری چارپائی کے ساتھ لگا دو، میاں رشید احمد کی چارپائی میری چارپائی کے ساتھ لگا دو۔ سو گئے۔ اب رات کا آخری پہر ہوا تو میں اکثر طور پر آپ کو عرض کرتا ہوں، کوئی ایسا اللہ والا ہو نہیں سکتا جو رات کے آخری پہر میں نہ اٹھے، جو نہ اٹھے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرے، اور یہ آپ سوچیں کہ یہ وقت کا ولی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو انبیاء کا طرز رہا ہے، انبیاء کی وراثت یہی ہے کہ اللہ والے رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز اور نیاز کا وقت ہے، ملاقات کا وقت ہے، کچھ لینے کا وقت ہے، کچھ پانے کا وقت ہے۔ اس لیے جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو اب ادھر ادھر دیکھا تو کہتے ہیں مجھے شرم آئی کہ اتنا بڑا میں مفتی ہوں، اتنا بڑا میرا نام ہے، اور حاجی صاحب اٹھ کے چلے گئے تہجد کے لیے تو میں پڑا ہوا ہوں۔ اٹھ کے چلے، جب وضو کیا تہجد پڑھی تو وہاں تو خانقاہ تھی، خانقاہ میں گئے تو سارے لوگ اللہ اللہ ذکر جاری کر رہے تھے۔ اب یہ بھی اپنے طور پر بیٹھ کے حاجی صاحب کے کئی قریب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کے کانوں میں آواز پڑ گئی۔ جب فجر کی نماز ہو گئی تو فجر کی نماز کے بعد فرمانے لگے میاں رشید احمد میں نے آج دیکھا کوئی بندہ ذکر جاری کر رہا تھا۔ کیا یہ نہیں فرمایا کہ آپ ذکر جاری کر رہے تھے؟ تو فرمایا میں نے دیکھا آج کوئی بندہ ذکر جاری کر رہا تھا، حضرت میں ہی تھا۔ تو اللہ والے فرمانے لگے میاں رشید احمد ذکر کرنا ہی ہے تو پھر سیکھ کے کرو، ایسے کرنے کا کیا فائدہ، ایسا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیں، یہاں بھی میں کچھ بات عرض کر دیتا ہوں کہ جو ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے بہکاتے ہیں کہ ذکر خود کرنا سے کیا ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لہذا یہ تو دین کے دشمن ہیں، یہ تو دین کے دشمن ہیں، ہمیں دین سے دور کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ والوں کے بتانے میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔
جب تشخیص ہو جائے تو جو ڈاکٹر بتائے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ خود دوائیاں خریدتے رہیں اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا تشخیص سے، کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے. تو بالکل اللہ والے بھی اسی طرح جانتے ہیں کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اس کو کون سا ذکر فائدہ دیتا ہے اور کتنا ذکر فائدہ دیتا ہے. تو کہتے ہیں ذکر خود کر لینا چاہیے، ذکر خود کر لینا چاہیے، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. تو ایک اللہ والے فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ تلوار خود چلتی ہے؟ تلوار خود چلتی ہے تو اس کے اندر کاٹنے کی صلاحیت بھی ہے، ساری بات ہے، لیکن خود کیوں نہیں چلتی؟ اس کو چلانے والے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے. اصل پاور تلوار کی نہیں، اس تلوار کو چلانے والے ہاتھ کی پاور ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا یہ تصوف کا نچوڑ بتانے لگا ہوں، خلاصہ بتانے لگا ہوں کہ میاں رشید احمد ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے کر لو. کہتے ہیں اچھا جی سیکھ کے کر لیتے ہیں. جب سیکھنے لگے پھر اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا، جو ایک رات ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ حاجی صاحب کے پاس 1 مہینہ تک ٹھہرے رہے. 1 مہینے کے بعد حضرت کو خط لکھا، حضرت کو خط لکھا کہ یہاں 1 مہینہ آپ کی صحبت کے اندر رہنے کا کیا فائدہ ہوا. اب سنیے کہ یہ تصوف کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں. 1 مہینہ رہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہا حضرت پہلے مجھے قرآن اور لگتا تھا، حدیث مبارکہ اور لگتی تھی، اب مجھے یوں لگتا ہے قرآن اور حدیث ایک ہے. اچھا اور کیا فائدہ ہوا؟ دوسری بات یہ لکھی کہ حضرت جس چیز کو شریعت ناپسند کرتی ہے نا، میرا مزاج بن گیا ہے، میری طبیعت ایسی ہے کہ اس چیز سے نفرت کرتی ہے. تیسری چیز کہا حضرت میرے لیے مدح اور ذم یعنی تعریف اور بدخواہی، کوئی برائی کرے، فرمایا میرے لیے برابر ہے. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ میاں رشید احمد مقصود حاصل ہو گیا. کیا فرمایا؟ مقصود حاصل ہو گیا. بلایا اور نسبت عطا فرما دی، خلافت دے دی اور چلے گئے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ اتنے بڑے پائے کے مفتی ہیں، اتنی آپ کی مشہوری ہے، اور آپ ایک حاجی صاحب جو عالم بھی نہیں ہیں آپ ان کی خدمت میں جانے لگ گئے، یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ تو حضرت نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہم جیسے جو لوگ ہیں نا ہمارے لیے کیا ہے؟ سبق ہے. فرمانے لگے میاں 10-12 سال ہم نے مدرسے میں مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے، فقط 10-12 سال پڑھا تھا کہ برفی ایسی ہوتی ہے، لڈو ایسا ہوتا ہے، گلاب جامن ایسا ہوتا ہے، کھائی کوئی نہیں تھی. آج مزہ آیا، حاج صاحب کی خدمت میں گئے، ان کی خدمت میں یہ نام نہیں بلکہ اصل میں مٹھائی کھائی تو اب ایمان کے اندر حلاوت اور مٹھاس محسوس کرتے ہیں. اور یہی تصوف کا مقصود ہے. ڈال کے نچاتا ہے تو